بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. معزز الطلبة والطالبات، إن شاء الله بهم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. جو ہم درس پڑھ رہے تھے الدرس 11، تو میں کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ابھی ہم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها تیسری جلد کا درس نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم لوگ مبتدا اور خبر سے متعلق کچھ ضروری احکامات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے مبتدا کے متعلق بات کر لی کہ مبتدا کسے کہتے ہیں اور مبتدا کس کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مبتدا کو خبر سے پہلے ہونا چاہیے، خبر کے بعد، اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم خبر سے متعلق کچھ باتیں، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ شاید خبر سے متعلق بھی ہم نے بات کر لی تھی، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے مراجعے کے طور پر ہی صحیح کچھ باتیں خبر سے متعلق جو ضروری اور اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ احکام الخبر، خبر کسے کہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ خبر کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مبتدا کے بعد یا مبتدا کو مکمل کرنے کے لیے جو بات پیش کی جاتی ہے یا مبتدا کے متعلق جو بات پیش کی جا رہی ہے، جو اطلاع دی جا رہی ہے، وہ خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا شروع میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی درمیان، کبھی کبھی آخر میں بھی ہوتا ہے، جس کو مبتدا مؤخر کہتے ہیں، اور خبر پہلے آ جاتی ہے اس وقت جب خبر شبہ جملہ ہو۔ تو اس صورت میں اس کو ہم پہلے بھی لا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خبر اگر شبہ جملہ ہو تو مبتدا کو پہلے ہی لانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اجازت ہے۔ جیسے الولد فی البیت، الولد فی البیت یہ خبر ہے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں فی البیت الولد، دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خبر سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ خبر سے متعلق سب سے پہلی بات یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، بلکہ میں نے پچھلے مرتبہ بیان کیا تھا کہ خبر مفرد ہوتی ہے۔ خبر نمبر 1، خبر مفرد ہوتی ہے۔ مفرد کس کے مقابلے میں، یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مفرد کس کے مقابلے میں؟ جی، جملے کے مقابلے میں، بالکل، جملہ یا شبہ جملہ کے مقابلے میں۔ جب جملہ کہیں گے ہم تو جملہ جب کہیں گے تو جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جملہ یا شبہ جملہ کے مقابلے میں مفرد، یہ میں نے ذکر کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ خبر سب سے پہلے یہ کہ خبر مفرد ہوتی ہے، خبر مفرد ہوتی ہے۔ تو جیسے الولد قائم، الولدان قائمان، الاولاد قائمون۔ تو یہاں پر میں سمجھایا تھا آپ کو کہ یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، لیکن قائمان قائمون یہ مفرد کس کے مقابلے میں مفرد؟ جملے کے۔ تو الولد قائم، یہاں پر دیکھیں میں مثالیں لکھ رہا ہوں، یہاں پر ابھی کوئی بھی آپ مثال لکھ لیں، الاولاد قائمون، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس لفظ پہ غور کریں، اور اس کے بعد میں دوسرا لکھ رہا ہوں، دیکھیے الاولاد یقومون۔ اب یہاں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، یہاں دیکھیں دیکھنے میں لفظ یعنی یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، یعنی مفرد ہے یا جملہ ہے؟ یقومون ایک جملہ، قائمون مفرد ہے، یقومون جملہ۔ بالکل صحیح پہچانا، یقومون یہ جملہ ہے۔ کیوں جملہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حقیقت میں دو ہے، ایک فعل بھی ہے
اور دوسرا اس میں فاعل بھی ہے جی. اور یہاں پر ایسا نہیں ہے، صرف ایک ہے قائمون. ٹھیک ہے جی تو جی بس یہی سمجھانا ہے کہ خبر مفرد ہوگی، نمبر 1 خبر مفرد ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 2 خبر جملہ ہوگی. خبر میں یہاں لکھوں گا پھر سے ایک مرتبہ، خبر مفرد خبر جملہ. وہ مجھے آمینہ سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے، بار بار واحد کو یاد دلانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ جب میں الاولاد قائمون لکھ کر یہ کہتا ہوں کہ الاولاد قائمون، یہ دیکھو خبر مفرد ہے تو سامنے والے یہ بولتے ہیں مفرد کا ہے، وہ تو جمع ہے. سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ کنفیوژن نہ پیدا ہو اس لیے اس بات کو واضح کیا گیا کہ مفرد خبر مفرد ہوگی، نعت مفرد ہوگی، حال مفرد ہوگا. یہ اصطلاحات آپ لوگ پڑھیں گے، ابھی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی سے پڑھیں گے کہ صفت بھی مفرد ہوتی ہے، صفت جملہ ہوتی ہے. اسی طرح خبر مفرد ہوتی ہے، خبر جملہ ہوتی ہے اور شبہ جملہ ہوتی ہے. اسی طرح حال ہے، حال کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، مزید انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اسی طرح حال ہے تو مفرد ہوتا ہے حال، جملہ اور شبہ جملہ بھی حال ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں ہم جس مفرد کی بات کر رہے ہیں وہ جملے کے مقابلے میں ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پر اگر میں یہ مثال لکھوں کہ الاولاد قائمون تو کسی کو یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو جمع ہے، مفرد کہاں ہے، جبکہ میں بول رہا ہوں کہ یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے. جی شیخ صاحب کسی کو اگر کنفیوژن ہو تو ضرور پوچھ لیں. اچھا خبر جملہ ہوتی ہے، خبر جملہ ہوتی ہے. جملے میں آپ کو پتہ ہے جملہ بھی ہو سکتی ہے اور مفرد بھی ہو سکتی ہے. ہاں یہی بتانے جا رہا ہوں میں کہ خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے. اور جب جملہ میں کہوں گا تو جملے میں 2 جملے آتے ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ. ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ. جیسے میں نے الاولاد قائمون لکھا، ٹھیک ہے، الاولاد قائمون میں نے لکھا تھا تو میں نے کہا کہ قائمون یہ خبر مفرد ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک جملہ لکھا الاولاد یقومون، الاولاد یقومون. یہاں پر دیکھیے خبر جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ اسمیہ. جی فعلیہ شیخ. اچھا سوری، جملے کی پوری کی بات کریں یا خبر کی بات کریں؟ صرف میں خبر کی بات کر رہا ہوں. خبر جملہ وہ فعلیہ ہے نا، فعلیہ ہے نا. اب دیکھیے یہاں پر الاولاد خبر کی میں بات کر رہا ہوں. ایک منٹ میں دوسری مثال لکھتا ہوں، یہاں پر جگہ نہیں ہو رہی لکھنے کے لیے، یہ بورڈ ساتھ نہیں دے رہا ہے میرا، آگے لکھ نہیں پا رہا ہوں میں. خبر جملے اسمیہ، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں آپ الولد ابن حامد، یہاں دیکھیں الولد ابن حامد. ٹھیک ہے. لڑکا یعنی وہ ولد ہے نا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ لڑکا حامد کا بیٹا ہے. یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر، مضاف اور مضاف الیہ یہ مل کر کیا بن رہے ہیں؟ خبر جملہ اسمیہ. خبر. اور یہ دیکھیں آپ جملہ یہ پورا جملہ ہے، یہ ابن حامدین، ابن حامدین جملہ ہے نہیں ہے؟ نہیں شیخ صاحب، ابن حامدین جملہ نہیں ہے. حامد کا بیٹا جملہ ہے نا شیخ، جملہ ہے. یعنی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوں دیکھ کے بتا سکتے ہیں، سن کے بول سکتے ہیں، کیونکہ ایک سے زیادہ لفظ ہے اس کے اندر تو جملہ ہی ہے. صحیح. آپ کو خواب میں بھی پوچھا جائے ابن حامدین جملہ ہے، آپ بغیر کسی سوچے سمجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جملہ ہے، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ لفظ ہے تو جملہ ہی ہوگا. تو یہاں پر خبر، اچھا یہ جملہ ہے تو فعلی ہے یا اسمیہ ہے؟ اسمیہ. اسمیہ، بالکل اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. خبر جملہ اسمیہ ہے.
تو پتہ یہ چلا ابھی تک کہ خبر نمبر 1 خبر مفرد ہوتی ہے، نمبر 2 خبر جملہ ہوتی ہے، اور جملہ جب میں کہوں گا تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز خبر شبہ جملہ ہوتی ہے. شبہ جملہ جب ہم کہتے ہیں تو شبہ جملہ میں ایک ہوتا ہے جار مجرور، جار سے حرف جر سے شروع ہونے والی خبر، اور دوسری خبر ظرف سے شروع ہونے والی. یہ دو باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا ایسی صورت میں آپ کو دونوں چیزیں جائز ہیں، مطلب تقدیم و تاخیر جائز ہے. خبر شبہ جملہ ہو تو تقدیم تاخیر جائز ہے. اس بات کو سمجھا آپ لوگوں نے؟ جی شیخ. نہیں سمجھا تو پوچھے، میں پڑھ کے میں بول کے آگے بڑھ رہا ہوں میں کہ خبر شبہ جملہ ہو تو میں نے کیا کہا کہ تقدیم و تاخیر جائز ہے. تقدیم، کچھ لوگ سمجھ نہیں رہتے پھر بھی خاموش ہوتے ہیں، تو تقدیم و تاخیر دونوں بھی جائز ہے. کیا مطلب کہ ایسی صورت میں مبتدا کو پہلے اور خبر کو بعد میں، اور خبر کو پہلے مبتدا کو بعد میں لا سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال میں نے دی تھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ الولد یا پھر فی البیت یا پھر فی البیت ولد. ایسی صورت میں مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے تقدیم و تاخیر کی صورت میں، کہ اگر خبر کو مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں، خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر کیا ہے نا. اس کو کیا بولیں گے؟ خبر مقدم ہے یہ، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے مبتدا نکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ آ گیا سمجھ میں. جی شیخ جی. جی اسی طرح ظرف کی مثال لکھا ہوں مبتدا مؤخر ہو کے بھی معرفہ ہی رہے گا نا. ہاں نہیں، ایسی صورت میں نکرہ، اگر مبتدا مؤخر ہے تو نکرہ ہو گیا نا یہ. تو اس کی وہ شرط ختم ہو گئی کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ہاں جی، پڑھا تھا ہم نے اس سے پہلے ہی، میں نے بتایا تھا کہ تقدیم و تاخیر میں اگر آپ خبر کو مقدم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں. مبتدا نکرہ ہوتا ہے بلکہ، ٹھیک ہے. ایک اور مثال میں دے رہا ہوں اس کی ظرف کی مثال دیکھیں. القلم فوق المکتب، ٹھیک ہے، یا پھر فوق المکتب قلم. دونوں صورتیں جائز ہیں. دونوں صورتیں لکھ نہیں پا رہا ہوں یہاں، ارے بہرحال یہ رائٹ لکھ رہا ہوں یہاں، ٹھیک ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں، یہاں لکھتے ہیں جی. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. یہ کب جائز ہے؟ شبہ جملہ میں. شبہ جملہ میں اگر شبہ جملہ میں مبتدا کو چاہے تو آپ شروع میں رکھ سکتے ہیں، چاہے تو شبہ جملہ کو جو کہ خبر ہے اگر اس کو پہلے لا سکتے ہیں، مبتدا کو بعد میں لے جا سکتے ہیں. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یا میں نام لے کے پوچھوں؟ سامنے ہوتے ہیں، میں نام لے کے پوچھ لیتا ہوں. شیخ صاحب آپ نے اگر کیوں کہا؟ اگر اس لیے کہا کہ خبر شبہ جملہ ہو. اگر خبر شبہ جملہ ہو، ٹھیک، ہم بات کر رہے ہیں شبہ جملہ کی نا. شیخ وہ مجھے سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے بیچ میں اگر کہا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید کہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے. ہاں وہی تو بول رہا ہوں، وہی سمجھا رہا ہوں، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. شیخ ہمیشہ جب ہم شبہ جملہ لاتے ہیں تو کیا ہمیشہ مبتدا کو ہمیں مطلب معرفہ لانا ہی نہیں، یا ہمیشہ نکرہ ہی لانا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. یہ واجب نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. پڑھا نا آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ ساری مبتدا نکرہ کب ہوتا ہے. ایک تو آپ نے بتایا تھا نا کہ جی استفہام ہو، یا پھر یہ ظرف ہو، یا پھر جار مجرور ہو. تین چیزیں بتائی تھی نا آپ نے. جی 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 شیخ لیکن ظرف والا، جار والا اور مجرور والا یہ تو یوزلی شبہ جملہ ہی میں نہیں ہوتا. شبہ جملہ ہی ہے، یہ یوزلی کیا ہے، شبہ جملہ ہی ہے. تو پھر جو خبر جار سے شروع ہوتی ہے، حرف جر سے،
جو خबर ظرف سے شروع ہوتی ہے وہ شبہ جملہ ہے. تو پھر دو شرطیں ہوئی نا، ایک تو یہ کہ شبہ جملہ ہو یا اسم الاستفہام ہو. تو یہ خبر کے متعلق یہ باتیں تھیں. اور خبر کے اعراب کے متعلق آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ خبر کا جو اعراب ہے وہ رفع ہے. خبر کی جو حالت ہے نا، حالت رفع ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ مفرد ہو تو اس کا اعراب ظاہر ہوگا، ہاں. اور اگر جملہ ہو تو ہم کہیں گے کہ الجملہ فی محل رفع، یہ جملہ رفع کی حالت میں ہے کیونکہ یہ خبر ہے. شبہ جملہ یہ رفع کی حالت میں ہے کیونکہ یہ خبر ہے. جیسے الولد فی البیت، الولد مبتدا فی البیت خبر. تو فی البیت شبہ جملہ ہے اور وہ رفع کی حالت میں ہے، حالانکہ اس کا رفع نظر نہیں آ رہا ہے. جی شیخ صاحب. جی الحمدللہ. جی اسی طرح ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ مبتدا اور خبر سے متعلق، کہ مبتدا اور خبر میں بعض چیزوں میں مطابقت ہے. جیسے منعوت اور نعت کے بارے میں آپ لوگوں کو بچپن سے بتایا جا رہا ہے کہ منعوت اور نعت، یعنی نعت اپنے منعوت کے تابع ہوتی ہے، یعنی صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. کن کن چیزوں میں؟ شیخ صاحب جنس میں یعنی مذکر مؤنث ہونے میں، اور عدد میں یعنی واحد تثنیہ جمع جو بھی وہ ہوگا صفت وہ موصوف بھی ویسے، اور اس کے تعریف و تنکیر نکرہ معرفہ ہونے میں، اور اعرابی حالتوں میں یعنی مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے جو بھی. ہاں یعنی منعوت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر منعوت مذکر ہے تو نعت بھی مذکر، منعوت مؤنث ہے تو نعت بھی مؤنث. جی تو یہ جنس میں ہو گئے. اعراب میں یعنی منعوت اگر مرفوع ہے یعنی چاروں چیزوں میں شیخ صاحب ایک جیسے ہوں گے نا. مجھے پوچھنی تھی یہ جو آپ نے خبر حالت رفع کی جو دی ہے، بولا ہے آپ نے جملہ کہ وہ مفرد ظاہر ہوگا، اور اگر مفرد وہ اس میں ہوگا ظاہر نہیں ہوگا تو اس کو کیا اس کا لفظ بولا آپ نے؟ نہیں، ایک تو دیکھیں جب اگر خبر مفرد ہوگی نا تو جو مفرد اسم ہے اس کے حساب سے اس کا اعراب ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں بولوں کہ اب جیسے الولد قائم، یہاں دیکھیں اعراب ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے شیخ صاحب. ظاہر، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں الولدان قائمان، بتائیں اس کا اعراب کہاں ہے؟ اس کا الف ہے نا. یہ بھی ظاہر ہے، بالکل یہ بھی ظاہر ہے کہ مثنی اسم حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوگا، یہ بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. الاولاد، اب بولیں کیا صرف لڑکوں کو پکڑے ہوئے ہیں آپ؟ تو الاولاد قائمون، اس کا اعراب کہاں ہے رفع کا؟ واو، اس کا واو ہے نا. واو ہے نا، یہ بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان تینوں جملوں میں دیکھیں گے آپ کہ رفع کا اعراب ظاہر ہے. ٹھیک. اب لے میں لکھ رہا ہوں ابھی الولد یقوم، اس کا اعراب کہاں ہے؟ تو یہاں پر جو اعراب ہے وہ دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں دکھ رہا. نہیں دکھ رہا ہے نا. تو اب بولیں گے بھائی جملے کا اعراب کہاں دکھے گا؟ جملہ پورا جملہ، تو اب بولتے ہیں ہم لوگ کہ هذه الجملہ فی محل رفع والخبر فی محل، والجملہ فی محل رفع، کہ یہ جملہ رفع کی حالت میں ہے. اعراب کی کچھ جگہیں ہیں، اعراب کے کچھ محل ہیں، جگہ جس کو ہم بولتے ہیں محل، اسی کو محل کہا جاتا ہے نا. اعراب کی کچھ جگہیں ہیں، جگہ ہے نہیں ہے. جی جیسے مثال کے طور پر کوئی مثال دیں مجھے، اعراب کی کوئی ایک جگہ بتائیں. اعراب کی جگہ تو آخری ہوتی ہیں، منصوب ہوگا، مرفوع ہوگا. نہیں مطلب وہ نہیں ہے میرا. محل جس کو ہم عربی میں بولتے ہیں اعراب کی جگہ، مثال کے طور پر یہ فاعل ہے نا، ایک جگہ ہے. مفعول ہے، عفواً مفعول ایک جگہ ہے. یعنی آخری والے لفظ ہوتا ہے نا، آخری والے لفظ کو نہیں، میں جو چیز سمجھانے جا رہا ہوں نا وہ بہت بچپن والی چیز ہے، آپ ذرا سا سنیں، توجہ دیں. میں نے کہا کہ اعراب کی کچھ جگہیں ہیں، ان جگہوں پر جو بھی کلمہ آئے گا اس جگہ کا اعراب ملے گا. یعنی اعراب کی کچھ جگہیں ہیں،
اور ہر جگہ کا ایک حق ہے، مطلب ایک اعراب ہے. یعنی اعراب فاعل کی جس بھی جگہ بھی آئے گا جملے میں ہمیشہ مرفوع. نہیں ایسا نہیں بولنا، یعنی بلکہ فاعل کی جگہ پہ جو بھی آئے گا وہ فاعل کی جگہ پر جو بھی آئے گا اسے کیا ملے گا؟ رفع ملے گا. مفعول اعراب کی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جو بھی اسم آئے گا اسے کیا ملے گا؟ فتحہ. نصب ملے گا، نصب کی حالت میں ہوگا، ہے نا؟ جی. اسی طرح مبتدا ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر جو بھی آئے گا وہ بھی رفع کی حالت میں ہوگا. جی بالکل. ہم حالتوں کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی تو نہیں کہ زیر زبر پیش، اعراب کی بات تو نہیں میں جگہ کی بات کر رہا ہوں، حالت کی بات کر رہا ہوں میں. اسی طرح خبر بھی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جو بھی اسم آئے گا خبر کی جگہ پر اس کو کیا ملے گا؟ رفع کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کچھ جگہیں. اسی طرح اب میں آپ سے سوال کروں کہ موصوف، اس کا کوئی خاص اعراب ہے؟ اس کی کوئی جگہ ہے کیا؟ اس کا کوئی خاص اعراب ہے موصوف کا، منعوت کا؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ محل الاعراب نہیں ہے، موصوف محل الاعراب نہیں ہے. اچھا، اسی طرح صفت اس کا کوئی خاص اعراب ہے؟ نہیں. تو ہم اس کو محل الاعراب نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح مضاف ہے، مضاف کا کوئی خاص اعراب ہے؟ نہیں. یعنی مضاف کی جگہ پر جو اسم آئے گا تو اس کو یہ ملے گا، ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، ایسے کچھ نہیں ہے. تو یہ محل اعراب نہیں ہے. البتہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ محل اعراب ہے. جی، مضاف الیہ کی جگہ پر جو بھی آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ مجرور، جر ملے گا، ہے نا؟ تو آپ اس کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں، یعنی مضاف الیہ اس فہرست میں آپ لائیں اس کو، مضاف الیہ، اس کو جر ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جر کیوں کہہ رہے ہیں، نصب کیوں کہہ رہے ہیں، رفع کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ مرفوع ہوگا اور مجرور؟ میں بول رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں یہ رفع کی حالت میں ہوگا، نصب کی حالت میں ہوگا، جر کی حالت میں ہوگا. یہ بول رہا ہوں کیوں یہی پہلے اس کو سمجھیں آپ. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں ایسا کیوں لکھ رہا ہوں. میں بول رہا ہوں خبر کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ رفع میں. مبتدا کی حالت میں، مبتدا کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ رفع. فاعل کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ رفع. مفعول کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ رفع میں. مضاف الیہ کی جگہ جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ موصوف کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ موصوف غیر محلی. ہاں، وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، ایسے بولے وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. صفت کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. وہ مرفوع بھی وہ رفع کی حالت میں ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے اور نصب کی حالت میں ہو سکتا ہے. مضاف کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ جر کی حالت میں. نہیں، مضاف تو وہ بھی کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بجائے اب میں بول رہا ہوں، دیکھیں اس کے بجائے میں بول رہا ہوں حال کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ کس حالت میں ہوگا؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، نصب میں. یہ کچھ مقامات ہیں اعراب کی، کچھ جگہیں ہیں، خبر، مبتدا، فاعل، مفعول، مضاف الیہ، حال، اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ، تمیز پڑھیں گے، منادہ پڑھیں گے. تو یہ اعراب کی جگہیں ہیں، ان کا ایک خاص اعراب ہے. اس کو سمجھ گئے آپ لوگ کہ خبر کی جگہ پر جو ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا، مبتدا کی جگہ میں جو ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا، فاعل کی جگہ میں جو ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور مفعول کی جگہ پر جو ہوگا وہ نصب کی حالت میں ہوگا، مضاف الیہ کی جگہ پر جو ہوگا وہ جر کی حالت میں، حال کی جگہ پر جو بھی ہوگا وہ نصب کی حالت میں ہوگا. یہ سمجھ میں آیا؟ جی شیخ. اور میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ بولتی جا رہی ہوں، اپنے آپ کو یاد کراتی جا رہی ہوں کہ خبر کی جگہ پہ جو بھی آئے گا وہ حالت رفع میں ہوگا، لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر رفع ہو. یہی چیز اب میں شیخ صاحب، جس طرح ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا مقصور کے بارے میں، قتل الفتح الافا بالعصا، تو اس میں بھی تو ایسے ہی تھا کہ مطلب جو اس میں مطلب ہارون معذرت ذرا سا، ماشاء اللہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں.
اب جو لوگ نہیں سمجھے ہیں نا وہ آپ سمجھ رہے ہیں. ذرا سا اس سلسلے کو آگے بڑھنے دیں کہ یہ جو بتایا میں نے مبتدا خبر فاعل مضاف الیہ حال یہ جو تھے نا یہ اعراب کی جگہ ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. خبر کی جگہ پر جو آئے گا وہ رفع کی حالت میں ہوگا, مبتدا کی جگہ پر جو آئے گا وہ بھی رفع کی حالت میں, فاعل کی جگہ میں جو آئے گا رفع کی حالت میں, مفعول کی جگہ میں جو آئے گا نصب کی حالت میں, مضاف الیہ کی جگہ میں جو بھی جر کی حالت میں, حال کی جگہ پر جو بھی آئے گا نصب کی حالت میں. یہ سمجھ گئے آپ لوگ. تو اب یہ سمجھیے کہ الولد یقوم, یقوم یہ مبتدا کی جگہ پر آ گیا, کس حالت میں ہوگا یہ؟ رفع کی حالت میں, اسے رفع دیا بھی ہم نے, اور یہ خبر کی جگہ میں ہے. اب جس نے بھی سوال کیا ہو وہ سن لیں کہ اب یہ یقوم یہ خبر جملہ فعلیہ ہے, کس کی جگہ پر ہے؟ خبر کی جگہ پر. تو کس حالت میں ہوگی؟ حالت رفع فی محل رفع. سمجھ میں آیا؟ جی شیخ. حالانکہ اس کا رفع دکھ نہیں رہا ہے یہاں پہ, لیکن کیونکہ پورا جملہ ہے, پورا جملہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں فی البیت رجل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فی البیت کیا ہے, یہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے نا. تو اب خبر کی جگہ پر ہے یہ پورا جملہ, تو یہ کس حالت میں ہوگا؟ رفع فی محل رفع. اور مبتدا مؤخر ہے, مبتدا کی جگہ پر رجل آ گیا ہے, تو یہ اس کا تو رفع دکھ بھی رہا ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے, وہ دکھ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اسی طرح ایک اور مثال میں نے کیا دی تھی کہ صدیقی ابن الشیخی, صدیقی ابن الشیخی. صدیقی مبتدا ہے, مبتدا کی جگہ پر ہے نا جی. اس کا مبتدا دکھ رہا ہے ہمیں؟ نہیں شیخ نہیں دکھ رہا ہے نا. کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ یا متکلم کی طرف اضافت ہے. تو کیا بولیں گے, یہ پورا یہ جو ہے نا یہ محل رفع ہے, فی محل رفع. اور ابن الشیخ یہ خبر کی جگہ پر آئے ہیں, خبر کی جگہ پر ہے, یہ پورا جملہ اسمیہ ہے, خبر کی جگہ پر ہے. تو اس کو بھی ہم کیا بولیں گے؟ فی محل رفع. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی وضاحت سے مجھے اس لیے بتانا پڑا کیونکہ بعض مرتبہ جب ہم سنتے ہیں خبر مرفوع ہوتی ہے تو جو جملہ آ جائے, جو اگر خبر جملہ بن جائے تو مبتدئین جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ خبر تو مرفوع ہوتی یہ بتایا تھا, اب کہاں پر اس کا رفع نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا ہے. تو ہم بولیں گے کہ ہاں چونکہ یہ جملہ ہے تو جملہ رفع کی حالت میں ہے کیونکہ وہ مبتدا کی جگہ پر آیا ہے وہ جملہ. شیخ صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ صدیقی مبتدا ہے اور اس کا وہ رفع نظر نہیں آ رہا, تو ہم نے کہا کہ فی محل رفع, تو ہم کہیں گے کہ اس کی حالت رفع مقدر ہے. ابھی آپ نے جو بولا تھا کہ اعراب, کیونکہ اعراب ہی ہے نا اس کے حالت رفع میں ہے, تو اس کو ہم مقدر بول لیں گے. ہاں کوئی بھی اسم اگر یا متکلم کی طرف اضافت ہو جائے اس کی تو اس کا جو رفع ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے. جی. بس وہی میں کہتی کہ یہی اصطلاح استعمال کریں گے نا یہاں پہ کہ مقدر ہے. جی, اس کا رفع مقدر ہے. جی مقدر, اسی کو ہم کہنے موٹی زبان میں میں نے بولا کہ وہ دکھ نہیں رہا ہے. تو میں نصیب بھائی نے کہا تھا کہ وہ مستتر ہے, تو مستتر ہم ضمیر کے لیے وہ خاص ہے اصطلاح, اعراب کے لیے مقدر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. صحیح جی. ٹھیک ہے. چلیں اب آخری بات یہ تھی کہ مبتدا اور خبر چند چیزوں میں یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. جیسے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اچھا مبتدا خبر میں اصل کون, یہ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ میرے نقطے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, آپ لوگ پریشان نہیں ہونا, کھینچ کے ادھر رکھ لینا آپ لوگ بعد میں. جی, مبتدا اور خبر میں اصل کون ہے؟ مبتدا اصل ہے, خبر اصل ہے؟ خبر اصل ہوگی نا. غلط بات, مبتدا اصل ہے. مبتدا میں خبر دی جا رہی ہے.
मुब्तदा अगर हो ना तो खबर क्या कैसे असल होगी? खबर तो बाद में आती है ना नसीम भाई। जी शेख। नसीम भाई नेपाल से हैं, ठीक, तो नेपाल असल है, नसीम भाई असल है इस जुमले में? इंडिया से शेख, इंडिया से हूँ शेख। मैं मिसाल बोल रहा हूँ, चले इंडिया से हैं, सॉरी। शेख साहब ये आप कह रहे हैं असल क्या है, असल से क्या मुराद है? यानी ज्यादा अहमियत वाला, ज्यादा अहमियत वाला। देखें जी, देखें असल से क्या मुराद है? खबर ये हादिस है, मुब्तदा कदीम है, इसको ऐसे इस्तिलाह में भी बोल सकते हैं आप। मतलब ये कि ये खबर पेश आती है, सही, ये पहले से होता है, मुब्तदा पहले से होता है, खबर तो पेश आने वाली चीज है बाद में। ठीक है, ठीक है, मुब्तदा तो पहले से होता है, ओके, है ना? जी जी, जी। सही। तो अब जैसे हम बोलते हैं कि माँ के पेट से सीख के आया क्या तुम आलिम बने क्या? नहीं, आलिम बाद में बने। अलवलदु, चले मैं बार बार वलद ही बोल रहा हूं, मैं अलबिन्तु भी बोल लेते हैं, ठीक है? अलबिन्तु आलिमतुन, तो ये आलिमतुन बिन तो थी पहले से, आलिमा ये बाद में बनी है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह इसमें से असल कौन है? मुब्तदा खबर में असल कौन है? अलबिन्त। मुब्तदा मुब्तदा असल है। इसी तरह मौसूफ और सिफत में असल कौन है? मौसूफ। बिल्कुल, मौसूफ असल है। मौसूफा भी हो सकती है। जी, मौसूफा भी ठीक है, मौसूफा मान लेते हैं, मौसूफा असल है। लेकिन मैंने मौसूफ और सिफत में पूछा था, मौसूफा और उसकी सिफत में मौसूफा असल है। फेल और फाइल में असल कौन है? फाइल। फाइल असल है, फाइल असल है, बिल्कुल, फाइल असल है। अच्छा, इसी तरह मुदाफ और मुदाफ इलैह में असल कौन है? मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह असल है। किताबु सईद, ये असल है, सईद की किताब। अच्छा, हाँ जी। इब्नु खालिदिन, खालिद असल है, बाद में बेटा आया है। मैं बोल रहा था कि मुब्तदा और खबर में, तो जब मुब्तदा असल है तो इसका मतलब खबर मुब्तदा के ताबे है, तो नकल असल के ताबे है। ये समझाने के लिए मुझे इतना लंबा बोलना पड़ा कि नकल असल के ताबे होती है। जैसे मौसूफ और सिफत में सिफत मौसूफ के ताबे होती है। जी शेख साहब, आगे समझ में, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे है ना जी। तो अब यहाँ पर हम ये बोलेंगे, बाद में बोलते हैं कि मुब्तदा यानी खबर अगर मरफू है तो मुब्तदा भी मरफू है, ये जुमला सही है? या मुब्तदा अगर मरफू है तो खबर भी मरफू होगी, ये सही है? मुब्तदा अगर मरफू है, हाँ, अगर खैर ये जुमला ही गलत था, क्योंकि मुब्तदा भी मरफू होता है, खबर भी मरफू होता है, ठीक है? अब मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो खबर मुज़क्कर है, ये कहना सही है? या खबर अगर मुज़क्कर है तो मुब्तदा मुज़क्कर है कहना सही है? मुब्तदा अगर मुब्तदा। ये समझाना चाहता हूं कि खबर मुब्तदा के ताबे होती है। किन चीजों में? पहली चीज जिन्स में, यानी मुब्तदा अगर मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस। और दूसरी चीज आदद में, मुब्तदा अगर वाहिद तो खबर भी। शेख अगर के किसी कहें कि ये ज़ौजा तो शेखी, तो उसमें तो वो खबर जो है वो बेचारी मुअन्नस हो गई। जी जी जी। ज़ौजा तो शेखी, यहाँ पर मुब्तदा खबर कहाँ है उम आमिना? मुज़ाफ इलैह है जी नहीं, मैं तो ये खबर का जुमला बोल रही हूँ ना, इससे पहले आप लगा लें कोई भी मुब्तदा, नाम लगा लें, कोई भी नाम, नारीन का नाम लगा दें शेख। आसियतु ज़ौजतु शेखी, तो ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है ना उम आमिना? शेख अब पूरा जुमला नहीं बनेगा खबर? नहीं, अब पूरा खबर बन गया, सही, ये पूरा जुमला। लेकिन असल तो यही है ना, ज़ौजतु शेख यानी ये खबर है, ठीक है? और ये जो अगर मैं शेख हम हटा देंगे तो सिर्फ ज़ौजा तो खबर रह ही नहीं सकती। नहीं, क्यों नहीं रह सकती? आसियतु ज़ौजतुन, आसिया बीवी है, अब किसकी है वो एक अलग सवाल है फिर, ठीक।
تو اس وقت خبر مفرد رہے گی. فی الحال خبر جملہ اسمیہ ہے. جنس میں خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے اور عدد میں بھی خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے. عدد کا مطلب ہے کہ مبتدا اگر واحد ہو تو خبر بھی واحد، مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی جمع. الا یہ کہ مبتدا مذکر ہے، جنس میں مذکر ہے، عدد میں جمع ہے، لیکن خبر واحد مؤنث ہے. غیر عاقل کی غیر عاقل کی جمع ہو، جیسے الوان الازهار مختلفات. جی یہاں دیکھیں مختلفات واحد مؤنث ہے، الوان جبکہ مذکر ہے اور جمع بھی ہے، لیکن چونکہ غیر عاقل ہے تو خبر مفرد مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر یہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مبتدا اگر مرفوع ہو تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو مبتدا تو مرفوع ہی ہے ہمیشہ، مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہی ہے اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. عدد میں کیسے شیخ صاحب آپ نے مختلف لکھا ہے تو یہ نہیں میں لکھ نہیں پایا یہاں پر. جی ٹھیک ہے. یہ اصل میں بورڈ یہاں ختم ہو گیا تھا، میرے پاس جو بورڈ ہے نا وہ آگے نہیں دیکھے، میں لکھ رہا ہوں وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو ایسے گھمایا پھر میں، تو پھر پتہ لگ گیا جی مختلفات ہے وہ. تو جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.